میں آپ کو انی کی کچن میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج ہم بنائیں گے میٹھی ٹکیا۔ تو دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میٹھی ٹکیا بنانے کے لیے۔ یہ میں نے میدا لیا ہے 2 کپ، 1 کپ چینی لی ہے، آدھا کپ گھی لیا ہے۔ آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا لیکن آدھا کپ رکھیں گے ہم، آدھا ہی ڈالیں گے اس کے اندر۔ اور یہ 3 چمچ سوجی لی ہے، 1 کپ دودھ کا لیا ہے، نیم گرم دودھ ہے یہ، اور مکس نٹ لیے ہیں میں نے، صرف بادام لیے ہیں اور پستے لیے ہیں۔ اس کو میں نے ایسے رفلی سا چاپ کر لیا ہے۔ یہ میں نے لی ہیں گمس، جس کو گوند بھی کہتے ہیں، میں نے دکھانے کے لیے پیکٹ رکھا ہے آپ کو کہ یہ میں نے یوز کیا ہے۔ یہ ہے 1 چمچ الائچی پاؤڈر لی ہے 1/4، خشخش 1 چمچ ہے یہ، اور یہ ہے تل، وائٹ تل، یہ ہے 1 چمچ۔ اس کا سب سے پہلے اس کا آٹا گوندنا ہے۔ اس کا آٹا ہوگا تھوڑا سخت۔ میں آپ کو بتاؤں گی چینی تو پوری ڈالنی ہے اس کے اندر، گھی کتنا ڈلے گا میں آپ کو بتاتی ہوں، اور دودھ بھی کتنا ڈلے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور یہ جو گمس ہے نا، اس کو ہم 1 چمچ آئل میں ڈال کے اس کو پھلا لیں گے، لائک یہ جو جتنا دکھ رہا ہے نا اس کی 4 گنا بڑھ جائے گا یہ۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں، پھر اس کو تھوڑا کرش کریں گے، میں آپ کو سب دکھاؤں گی۔ لیکن سب سے پہلے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں الائچی پاؤڈر، خشخش ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، اس کے اندر نٹس ڈال دیتے ہیں، لائک پستے ڈال دیے میں نے، بادام ڈال دیا۔ اگر اسکپ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، میرے بچے اس طرح کھاتے نہیں ہیں، مجھے اس لیے ڈالنا پڑتا ہے اس کے اندر۔ اور یہ سوجی بھی ڈال دی اس کے اندر میں نے۔ یہ سوجی جو ہے یہ روسٹ کی ہوئی ہے۔ اور ابھی میں اس کے اندر دودھ ڈالوں گی، اس کو ابھی نہیں ڈالنا ہے، جب ہم بنانے لگیں گے، جب میں اس کو بیلوں گی تلنے کے لیے تب اس کے اوپر لگائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں اندر نہیں ڈال رہی ہوں، میں اس کے اوپر لگاؤں گی۔ اور مین وائل یہ سب چیزیں ادھر رکھی ہوئی ہیں، چینی بھی اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں۔ اب رہ گیا ہمارا گھی، دودھ اور گمس، تو اس کا کر لیتے ہیں پہلے۔ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے اور آئل کے اندر اس کو سوتے کرنا ہے، تو بالکل چینج ہو جائے گا، میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اس کو۔ تیل گرم ہو چکا ہے، اس میں ڈال رہی ہوں میں گمس اس کے اندر، اور یہ فوراً سے ہی اس طرح کی ہونے لگ جاتی ہیں یہ۔ اور آنچ کو تھوڑا میڈیم رکھے گا، ایک دم سلو نہیں، یہ فوراً ہو جاتا ہے، اس کو فوراً نکال لینا ہے۔ اور یہ جس گھی میں بنا رہی ہوں اسی میں سے گھی لیا تھا میں نے یہ، اب میں اسی گھی کو استعمال میں لے آؤں گی، جب میں آٹا گوندوں گی تو میں اس میں یہ گھی ڈال دوں گی، اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے۔ یہ ہو گیا ہے، اس کو میں نکال رہی ہوں۔ یہ گوند کو اس طرح پیسنا ہے آپ کو، اپنے ہاتھ سے بھی کرش کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی بھی پیالی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ایزی رہتا ہے۔ اور پھر اس کو بھی کرش کر کے اس میں ڈال دوں گی میں۔ اب یہ تمام میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں۔ آلریڈی سارا سامان اس کے اندر ڈال چکے ہیں۔ پہلے میں اس کے اندر اس میں سے آدھا گھی ایڈ کروں گی، اور یہ جو وہاں سے میرا گھی بچا تھا میں وہ بھی ڈال رہی ہوں۔ پہلے اس کو گھی کے ساتھ میں مکس کر رہی ہوں۔ میں نے آدھا ہی ڈالا ہے گھی اس کے اندر، اور وہ آپ جو میں گوند جو کہہ رہی ہوں، جو گم کہہ رہی ہوں آپ کو، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ میجرمنٹ کے ساتھ ڈالیں گے تو پرفیکٹ بنے گی، اگر تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ کی میٹھی ٹکیا جو ہے وہ ہارڈ ہو جائیں گی، تو نہیں اچھی لگتی بالکل بھی۔ تو اس کو تھوڑا اندازہ رکھیں کہ تھوڑا کم، آدھی چمچ ڈالیں یا 1 چمچ ڈالیں۔ کوئی اگر ایسا لگتا ہے کہ ان کو نہیں اچھا لگتا ہے تھوڑا سا ہارڈ، تو وہ آدھا چمچ ڈالیں، لیکن بہت زیادہ ڈالیں گے تو آپ کا ویسٹ ہو جائے گا۔ تھوڑا کم ڈالیں گے تو پھر بھی چلے گا، اور میٹھا اپنے حساب سے ڈالیں گے، جو بھی جس طرح کا میٹھا آپ کھاتے ہیں، زیادہ یا کم۔ میں نے اس میں فی الحال آدھا گھی ڈالا ہے،
اور मैं ऐसा ऐसा करके इसमें दूध डालना स्टार्ट कर रही हूँ और इसको मैं गूंथती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का दिखेगा गूंदने के बाद आटा। और ये आटा है ना, आपको जब आप गूंदेंगे तो आटा आपको जब आप मिला लेंगे घी के अंदर, आपको आटा ऐसा होना चाहिए। देखिए मैं उसको दबा रही हूँ आटे को, तो इस तरह की मुट्ठी बन रही है। दैट्स मीन ये परफेक्ट है आटा, बिल्कुल। मैं बाकी की सारी बना चुकी हूँ। मैं एक आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। ये तेल इसके ऊपर डाल रहे हैं। मैंने तेल ऊपर डाल के ट्राई करा, पर ऊपर इतना अच्छा नहीं है, अंदर सारे तेल में निकल रहे हैं वो। तो जब आप आटा गूंदने लगे तो इसके अंदर ही तेल मिला दें इसके अंदर, तो वो अच्छा अंदर से ऐसा है कि वो थोड़े थोड़े दिखते हैं, टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैं भी आपको रोटी बना के दिखाती हूँ इसकी। और ये बेसिकली सब लोग बनाते तो वो शेप राउंड होता है, लेकिन मैं राउंड नहीं बनाती इसको। मैं आपको बताती हूँ इसका शेप कैसा होगा। और ये जो घी मैंने बताया था आपको 1 कप लिया है, आधा कप, तो तकरीबन ये बच गया इसके अंदर से, तकरीबन 2-2.5 चम्मच के करीब घी बच गया है। और दूध मैंने 1 कप लिया था, तो 1 कप में से तकरीबन ये 3 चम्मच जितना दूध भी बच गया है। तो और मेरा आटा जो था मैदा लाइक वो 2.25 कप था। तो आप अगर पूरा पूरा डालते हैं ये मेजरमेंट से, तो पूरा डालना है। 2.25 कप में पूरा दूध का कप जाएगा और आधा कप घी का जाएगा। तो उसको बनाते हैं। आपको शेप बताती हूँ इसका कि मैं किस शेप का बना रही हूँ उसको। जितना आप इससे बेल सकें उसको ठीक है, अदरवाइज थोड़ा शेप इसको हाथ से भी देंगे। इसको बहुत पतला नहीं करना है। ये बना लिया इस तरह। अभी ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, ना डालें तो नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं डाल रही हूँ। आपके पास रेगुलर वाइट शुगर होती है, थोड़ी सी ऊपर स्प्रिंकल्स कर दी, थोड़ी सी, इससे थोड़ा सा और अच्छे बन जाते हैं ये। ऐसा करके हल्का सा इसको पुश करना है। इसके बाद इसको काटेंगे। मैं इस शेप के बना रही हूँ इसको। इस शेप के बनाऊंगी मैं। तो इसको तलना स्टार्ट करते हैं। तेल को मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं कीजिएगा, ताकि वो कलर ऊपर से आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। डालना स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाकी की सारी फ्राई कर चुकी हूँ। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, गोल्डन होने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी मज़ेदार सी मीठी पूरी बन के रेडी है। और मैंने इसका ये शेप दिया है। चाहे तो गोल भी बना सकते हैं आप, और इसे स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने तक, किसी बिल्कुल टाइट कंटेनर हो उसके अंदर, या फिर किसी जिपलॉक बैग में रख के इसको 1 महीने तक आप रख के खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही रहती है। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। मुझे अपना फीडबैक दीजिए, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह फिर आपके साथ अपनी नई रेसिपी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।